بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک طوفان پاکستان کی ساحلی پٹی سے ٹکرانے والا ہے۔ پاکستان کے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے مطابق بپر جوائے نامی سمندری طوفان جو ہے یہ قریباً کوئی 150 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی تیز رفتار ہواؤں اور 35 سے 40 فٹ کی لہروں کے ساتھ پاکستان کے جنوب مشرقی ساحلی علاقوں کی جانب رواں دواں۔ طوفان اس وقت کراچی کے جنوب میں 760 کلومیٹر، اگر ٹھٹھا کی بات کی جائے تو ٹھٹھا سے تقریباً کوئی 740 کلومیٹر، جبکہ اوڑماڑہ کی بات کی جائے تو وہاں سے تقریباً کوئی 840 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ طوفان کا جو مرکز ہے اور اس کے جو گرد 150 سے 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہے، جبکہ طوفان کے ہمراہ موجود ہواؤں کی رفتار جو ہے وہ تقریباً کوئی 180 کلومیٹر فی گھنٹہ تک تجاوز کر رہی ہیں۔ سمندری طوفان مزید شمال کی طرف 14 جون کی صبح تک ٹریک کر سکتا ہے۔ طوفان کا شمال مشرق کی طرف مڑنے اور کیٹی بندر، جسے جنوب مشرقی سندھ کا ساحل کہا جاتا ہے، اور ہندوستان کے درمیانی علاقے کو یہ طوفان عبور کر سکتا ہے۔ طوفان کے باعث کراچی کی بندرگاہوں پہ آپریشن بھی متاثر ہونے کے پیش نظر KPT حکام نے جہازوں اور اس کے ساتھ ساتھ پورٹ تنصیبات کی حفاظت کے لیے ہنگامی الرٹ جاری کر دیا۔ حکام اس معاملے میں یہ رائے رکھتے ہیں جو حفاظتی طور کے اوپر 25 ناٹیکل میل ہواؤں کی صورت میں شپنگ سرگرمیاں معطل جو ہو جائیں گی تو اس سے کس طریقے سے نبرد آزما ہوا جا سکتا ہے۔ اس طوفان کے رخ کا تعین کرتے ہوئے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہوا کی سمت کے حساب سے اس بات کا امکان موجود ہے کہ اس طوفان کا رخ جو ہے وہ جنوب مشرقی سندھ اور انڈیا میں گجرات کے ساحل کی جانب ہوگا۔ اب اس بارے میں بہت سے الرٹس جاری کیے گئے سندھ کے اندر بھی کہ آپ ہورڈنگ بورڈز کو اتار دیجئے، نقصانات ہو سکتے ہیں، لیکن نہیں اتارا گیا۔ قدرتی آفات سے نمٹنے والے ادارے جسے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کہا جاتا ہے NDM میں، ان کا کہنا ہے کہ سمندری طوفان کی پیش رفت کو جانچ کر اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے گا کہ یہ کس مقام پر ساحل سے ٹکرائے گا اور اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ محکمہ موسمیات کے ساتھ ساتھ NDMA کی جانب سے بھی تمام متعلقہ ادارے جو ہیں ان کو الرٹ رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اب جو کل کی بارشیں ہوئی ہیں، کل کی بارشوں نے تباہی مچائی اور تقریباً کوئی 28 کے قریب اموات خیبر پختونخوا کے اندر ہوئی ہیں۔ یہ جو سائیکلون ہے، اسے بپر جوائے کا جو نام دیا گیا، یہ بنگلہ دیش کی جانب سے اس کا نام رکھا گیا ہے، جس کا بنگالی میں مطلب تباہی یا قدرتی آفت ہے۔ پاکستان کی طرح انڈیا کے محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی پیش گوئی کی جا چکی ہے کہ یہ سمندری طوفان اگلے کچھ گھنٹوں میں انتہائی شدید سائیکلونک طوفان میں تبدیل ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 15 جون تک یہ پاکستان کے ساحل اور اس سے ملحقہ سوراشٹرا اور کچھ تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اب یہ جب الرٹس جاری کیے گئے ہیں تو ان الرٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ہاں اقدامات کیا ہوئے ہیں، ہمارے ہاں اس کی تیاری کیا ہوئی ہے، ہم ہر سال سیلاب سے متاثر ہوتے ہیں تو پریونشنز کے لیے کیا کرتے ہیں، ہماری ترجیحات کیا ہوتی ہیں، اس کے اوپر بالخصوص بات کرنی ہے۔ انڈیا کے محکمہ موسمیات کے مطابق یہ طوفان گزشتہ 6 گھنٹوں سے 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آگے بڑھ رہا، تاہم آئندہ چند دنوں میں اس کی وجہ سے بحیرہ عرب میں ہوائیں 155 سے 165 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتی ہیں، اور آگے بڑھتے ہوئے ہوا کی رفتار 190 کلومیٹر فی گھنٹہ تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان بپر جوائے جو ہے یہ رفتہ رفتہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ گجرات کے ساحل کے بہت قریب آ جائے گا۔ اب اگر یہ اپنا راستہ تبدیل کرتا ہے تو راستہ تبدیل کرنے پر بھی یہ اپنے اثرات رکھے گا، اور اگر راستہ تبدیل نہیں کرتا تو تب بھی اپنے اثرات رکھے گا۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات جو ہے وہ الرٹ جاری کرتا ہے کہ سمندری طوفان کی وجہ سے جنوب مشرقی سندھ میں کراچی، ٹھٹا، بدین، تھرپارکر، میرپور خاص کے اضلاع 13 جون کی شام سے تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی زد میں ہو سکتے ہیں، جس سے کچے مکانات جو ہیں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس خدشے کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ اس طوفان کے ساتھ 3 میٹر یعنی 8 سے 10 فٹ بلند لہریں بھی ساحلی پٹی سے ٹکرا سکتی ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ 8 سے 10 فٹ کی لہر اگر ساحلی پٹی سے ٹکرائے تو کس حد تک وہ نقصان کرے گی۔ مچھیرے جو ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ وہ 11 جون سے کھلے سمندر میں سفر کرنے سے اجتناب کریں، کیونکہ بحیرہ عرب میں موسمی حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں۔ کمشنر کراچی جو ہیں انہوں نے شہریوں کے سمندر کی طرف جانے پر، مچھلی پکڑنے پر، نہانے پر 11 جون سے لے کے طوفان تھمنے تک پابندی عائد کر دی۔ یہ حفاظتی اقدامات ہیں جو آپ نے
صرف زبانی کلامی کر لیے، آپ نے کہہ دیا، لوگ اس سے احتیاط برتیں. کیا آپ بنیادی طور کے اوپر پریونشنز کے انتظامات کر سکتے ہیں؟ آپ کی کیپیبلٹی ہے یا نہیں ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے. یہ جو طوفان ہے، اس سے پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر انڈین محکمہ موسمیات نے گجرات کے ساحلی علاقوں میں ماہی گیروں کے لیے ایڈوائزری جاری کی اور ماہی گیروں سے کہا کہ وہ 15 جون تک مغربی وسطی بحیرہ عرب اور 12 سے 15 جون تک شمالی بحیرہ عرب اور اس سے ملحقہ وسطی بحیرہ عرب میں نہ جائیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اگر آپ ادھر جائیں گے تو اس سے ہلاکتوں کے خدشات بھی ہیں. انڈین حکام نے یہ بھی کہا کہ گجرات، مہاراشٹرا، گوا سمیت اکثر جو ساحلی علاقے ہیں وہ سنیچر سے ہائی الرٹ رہنے کی تنبیہ کی جا رہی ہے. یعنی سنیچر یعنی ہفتے کی رات سے. یہ جو سائیکلون ہے نا، یہ گرم ہوا کی وجہ سے جنم لیتے ہیں. اس کو سمجھیے کہ یہ ہے کیا چیز. ایک گول دائرے کی شکل میں یہ آگے بڑھتے ہیں. ایسے طوفان اپنے ساتھ کافی تیز ہوائیں اور بارش لے کے آتے ہیں جو سمندروں کے گرم پانی کے اوپر جنم لے کر آگے بڑھتے ہوئے شدت اختیار کرتے چلے جاتے ہیں. جب سمندر کی گرم ہوا اوپر کو اٹھتی ہے تو اس کی حدت میں کمی واقع ہوتی ہے اور یہ بادل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اس سے زیادہ دباؤ کا علاقہ کہا جاتا ہے. یہ پھر اسی طرح یہ کہ جہاں پر یہ ٹکرائے گا وہاں پر تو یہ اپنی آفت ساتھ میں لے کے جائے گا، لیکن دوسرے حصوں میں یہ بادل کی صورت میں پھر برستے ہیں. جیسے جیسے یہ ہوا بلند ہوتی ہے، سمندری سطح کے قریب ہوا میں کمی ہوتی جاتی ہے، اسے کم دباؤ کا علاقہ کہتے ہیں. اس کم دباؤ والے علاقے کی جانب خلا کو پر کرنے کے لیے اور ہوا جب حرکت میں آتی ہے جو گرم ہو کر ایک گول دائرے کی صورت میں گھومتی ہے، ایسے سمندری طوفان جو گھومتے ہیں تو ان کے بارے میں ماہرین یہ رائے رکھتے ہیں کہ ان کا ایک مرکزی نقطہ ضرور ہوتا ہے. اسے طوفان کی آنکھ یعنی آئی آف دی اسٹارم کہا جاتا ہے، جو پرسکون حصہ ہوتا ہے، جو اس پورے کا پرسکون. آپ نے اکثر ویڈیوز کے اندر یا موویز کے اندر بھی دیکھا ہوگا، وہ جو گھومتی ہے تو بیچ میں ایک خلا پیدا ہوتا ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ یہاں ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے اور اسی نقطے کے گرد طوفان گھومتا چلا جاتا ہے. یہ سمندری طوفان تباہ کن کیوں ہوتے ہیں؟ یہ بنیادی سوال ہے. اس کے اوپر بے شمار آرٹیکلز لکھے ہوئے ہیں، آپ پڑھنے اگر بیٹھیں تو. یہ پانی کی سطح پر سفر کے دوران سمندری طوفان کی شدت بڑھتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طوفان کے اوپر موجود گرم ہوا ایندھن کا کام کرتی ہے. جیسے جہاز کے اندر ایندھن کا کام پیٹرول کرتا ہے، تو یہاں پر گرم ہوا جو ہے وہ ایندھن کا کام کرتی ہے. جیسے جیسے یہ گرم ہوا بلند ہوتی ہے، اس کی جگہ متبادل ہوا لے لیتی ہے اور اسی سے طوفان یا پھر سائیکل بنتا ہے. اسے سائیکلون کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ گھومتا ہے اس طرح، تو پہیے کی طرح جب یہ گھومتا ہے تو اسے سائیکلون کہا جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سمندری طوفانوں کا حجم بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. جب یہ سمندری طوفان زمین کے قریب پہنچتے ہیں تو ان کی شدت میں کمی واقع ہوتی ہے، کیونکہ وہ گرم پانی پر سفر نہیں کر رہے ہوتے، اسی لیے ان کا ایندھن کم ہوتا جاتا ہے. اور اس کے باوجود یہ طوفان تیز رفتار ہواؤں اور بارش سے کافی نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اگر پاکستان کی یہ ساحلی پٹی سے نہیں بھی ٹکراتا تب بھی پاکستان کے اندر یہ اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ یہاں پر حالات کو تبدیل کر کے رکھتے. یہ پیشگوئی کرنا کافی مشکل ہوتا ہے کہ سمندری طوفان کتنا طاقتور ہوگا اور زمین کے کس حصے سے ٹکرائے گا. ان کی سمت کا تعین کیا جا سکتا ہے. وقت سے پہلے تیاری ان کے اثرات سے نمٹنے میں مدد فراہم کر سکتی ہے. ایسے علاقے جو ساحل کے قریب ہوتے ہیں، وہاں کی جو عمارات کی تعمیر ہے اس میں اس بات کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ جو سمندری طوفان سے ان کو زیادہ نقصان نہ ہو. اب سوچئے کہ ہماری جہاں پہ تعمیرات ہیں، آپ دو دریا کا علاقہ لے لیں، وہاں پہ ابھی طوفان ٹکرائے گا تو نہیں، لیکن یہ دوسرے علاقے لے لیں، وہاں پہ جو ہائی رائز بلڈنگز بن رہی ہیں، کیا وہاں پہ یہ تمام خیالات رکھے جاتے ہیں؟ ایسے ہی پھر ان علاقوں میں سائرن کے ذریعے مقامی افراد کو خبردار بھی کیا جا سکتا ہے. چند ممالک میں شہریوں کو تاکید کی جاتی ہے کہ وہ ضروری سامان پہلے سے ہی خرید کے رکھیں، جس میں خوراک ہوتی ہے، پانی ہوتی ہے، طبی امداد کا سامان شامل ہوتا ہے، کہ جب اس طرح کے خطرات کا اندیشہ ظاہر ہونے لگے تو آپ کے پاس وہ سٹاک موجود ہو اور آپ کہیں اور منتقل ہو جائیں. بہت سے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے سیف ہاؤسز بھی بنا رکھے ہیں. بنگلہ دیش ایک دنیا میں ایسا ملک ہے جس نے سیف ہاؤسز بنا رکھے ہیں. NDMA کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بارشوں کی وجہ سے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ، سیلاب اور یالہ باری کا امکان ہے. یہ بارشیں یہ سائیکلون کی وجہ سے بھی آئیں گی. یہ باقاعدہ طور پہ الرٹ جاری کیا گیا کہ یالہ باری کی وجہ سے فصلوں اور دیگر املاک کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. اب آج دیکھا جائے تو پاکستان سمیت دنیا بھر میں عالمی یوم ماحولیات پلاسٹک آلودگی کے حل کے عنوان سے منایا جا رہا ہے. جو UNDP ہے اس کے مطابق پاکستان میں سالانہ تقریباً کوئی 20 ملین ٹن فضلہ جمع ہوتا ہے.
جس میں سے 5 سے 10% پلاسٹک کا کچرا شامل ہوتا ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے پہلے 10 ممالک میں شامل ہے۔ موسم گرما میں ہمیں ہیٹ ویو کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ناقابل برداشت تو ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ موسم سرما میں ہمیں سردی کی شدت میں اضافہ کرنا پڑا ہے۔ آپ ہر بار سنتے ہوں گے کہ اب کی بار یہ سال زیادہ گرم رہے گا، یہ اب کی بار سردی زیادہ ہوئی اور اتنے سالوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ موسمیاتی تبدیلیاں خطے میں کبھی خشک سالی تو کبھی تباہ کن سیلاب کا پیش خیمہ بننے لگتی ہیں۔ عالمی ادارے جرمن واچ کے گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس کے مطابق پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث قدرتی آفات کے شکار ممالک میں سر فہرست کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ اگر ہم 2000 سے 2019 تک کی اگر بات کریں تو 19 سالوں میں پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے 173 قدرتی آفات کا سامنا کر چکا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان کے جی ڈی پی کے ہر یونٹ پر 0.52% نقصان ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کے جی ڈی پی کا 23% حصہ زراعت پر انحصار کرتا ہے۔ موسموں میں شدت جو آتی ہے اس سے فصلوں کی پیداوار پر بھی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ غذائی تحفظ کے لیے کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کی جانب جانا وقت کی ضرورت بن چکا ہے، لیکن اب ہم پھر سے وہی روایتی طریقوں سے ہی تمام چیزیں آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ڈنگ ٹپاؤ پالیسیز ہماری ہوتی ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا عرصہ کس چیز سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے۔ ان موسمیاتی تبدیلیوں کے تباہ کن اثرات سے نمٹنے کے لیے حکومتی سطح پر مؤثر پالیسیز کے تشکیل کے علاوہ ہر فرد کو، اس میں چاہے کوئی بھی ہو، اپنی انفرادی ذمہ داری کا ادراک بھی کرنا ہوتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنا ہے تو نہ صرف جنگلات کی بے دریغ کٹائی، پانی کے ضیاع کو روکنا ہوگا، بلکہ پلاسٹک سمیت آلودگی پھیلانے والے دیگر ذرائع کا حل بھی ہمیں نکالنا ہوگا، ان کی روک تھام کرنی ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے جو موجودہ سال کے لیے یا اس عرصے کے لیے ایک الرٹ جاری کیا تھا کہ یہ میرے خیال سے 3 یا 4 تاریخ کو ہوا تھا کہ مانسون کی بارشیں معمول یا معمول سے کم رہیں گی۔ شہری علاقوں میں اربن اور فلش فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے، جبکہ گلیشیئر پگھلنے سے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ 2022 میں جولائی سے ستمبر کے دوران ملک بھر میں 175% سے زائد بارشیں ریکارڈ کی گئیں۔ اسی طرح اگر مارچ سے جون 2022 کے دوران دیکھا جائے تو ملک میں 8 ہیٹ ویوز آئی تھیں، جن کے باعث پاکستان کا شمار گرم ترین ممالک میں ہوا تھا۔ پچھلے سال مارچ کے ماہ میں ہیٹ ویوز کا آغاز ہو چکا تھا، جبکہ ملک کے بعض حصوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی تجاوز کر چکا تھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم بھگتتے ہیں، اور ہم بین الاقوامی سطح پہ جا کے یہ باور کروانے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ آپ کی غلطیاں ہم بھگت رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر کیا غلطیاں کر رہے ہیں۔ ہیٹ ویوز تب آتی ہیں جب درجہ حرارت معمول سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ ہو اور 4 سے 5 دن تک برقرار رہے۔ ایک دن درجہ حرارت زیادہ ہونے سے ہیٹ ویو نہیں آتی، ہیٹ ویو ایک دورانیہ اس کا، تو اسی لیے ہم کراچی میں سنتے ہیں کہ کراچی میں ہیٹ ویو آئی اور ہیٹ ویو کی وجہ سے بہت سے لوگ اس سے متاثر ہوئے۔ جو ہمارا NDMA ہے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، اس کی رپورٹ کے مطابق 2022 کے تباہ کن سیلاب سے جو ہم نے پچھلے سال بھگتا ہے، ملک کے 90 اضلاع میں 3,30,46,000 افراد متاثر ہوئے تھے اور 1,739 افراد جان کی بازی ہار گئے تھے۔ 22,88,000 اگر میں غلط نہیں ہوں تو 481 گھروں کو نقصان پہنچا تھا۔ 450 کے قریب پل تھے، 13,115 کلومیٹر کی سڑکیں تباہ ہوئی تھیں، جبکہ 11,64,000 سے زائد مویشی ہمارے بہہ گئے تھے۔ تو اس سب کے باوجود مویشیوں میں پھر بھی اضافہ ہوا۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں 7ویں نمبر پہ ہے۔ گزشتہ 20 سالوں میں پاکستان میں 139 قدرتی آفات رونما ہوئی ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کیا جائے۔ 2015 میں پہلا گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ جو گلیشیئر پگھلتے ہیں، جو اس درجہ حرارت کی وجہ سے پگھلتے ہیں، ہمارے گلیشیئرز پر کاربن ڈپازٹس پائے جاتے ہیں اور گرمی کے باعث گلیشیئرز کے پگھلنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ تو اس کی پیش گوئی کے لیے ضروری ہے کہ اگر ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا جائے، تو ریسرچ سے بتاتی ہیں، ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ گلوبل اور لوکل ماڈلز کو اپڈیٹ کیا جائے۔ تو پاکستان کب تک موسمیاتی تبدیلی کے رحم و کرم پر رہے گا؟ اس کے لیے قدرت کے ساتھ ان ممالک کے اقدامات کا بھی انتظار ہے جو ماحولیاتی تبدیلی کا سبب بن رہے ہیں۔ یعنی انفرادی طور پہ ہمیں تو کوشش کرنی ہے، مجموعی طور پہ پوری دنیا کو کوشش کرنی چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے سال ہم سیلاب سے متاثر ہوئے،
پچھلے سال پاکستان کے اندر اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا. پچھلے سال پاکستان کے اندر فصلوں کو نقصان پہنچا, مویشی بہہ گئے, لوگوں کے گھر بہہ گئے, لوگ بے روزگار ہو گئے, افراتفری پھیلنے لگی, ہیجانی کیفیت پھیلی, اور ہمارے وزراء بشمول ہمارے وزیر اعظم اٹھے اور دنیا کو یہ باور کروانے گئے کہ ہم نے آپ کی غلطیوں کو بھگتا اور ہم اس نہج تک پہنچے, ہماری امداد کیجیے. دنیا بھر میں اعلانات ہوئے, واپس آئے, ہمیں بتایا گیا کہ 10 سے 12 بلین ڈالرز جو ہیں وہ پاکستان کی امداد کا اعلان ہو چکا. تو پاکستان کی امداد کا اگر اعلان ہوا تھا تو یہ بتائیے کہ آپ نے کتنے ایریا کے اندر پریونشنز کے انتظامات کیے. سندھ اگر اب بھی تباہی کے دہانے پہ ہے, وہاں پہ خدشات اب بھی ہیں, سائیکلون کے خدشات ہیں, پھر سائیکلون کی وجہ سے بارشوں کے خدشات ہیں. تو مانسون کی بارشوں کے بعد اب موجودہ صورتحال کے اندر بارشیں تیز ہوئیں تو اور غیر معمولی بارشیں ہوئیں تو کون بھگتے گا اسے؟ کیا یہ وزیر اعلیٰ بھگتیں گے؟ کیا وزیر اعظم بھگتیں گے؟ کیا وفاقی کابینہ بھگتے گی؟ کیا صوبائی کابینہ بھگتے گی؟ نہیں, عام عوام بھگتتی ہے, قومی خزانہ بھگتتا ہے. یہ ہر سال دعوے کرتے ہیں, ہر سال وعدے کرتے ہیں. یہ کوئی سیف ہاؤسز نہیں بنا سکتے کہ اگر لوگ متاثر ہوتے ہیں تو کہاں پر چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, ایک جگہ پہ اگر ڈرینیج سسٹم موجود نہیں ہے اور نہیں بن سکتا, خطے کی ساخت کو دیکھ کے نہیں بن سکتا, تو اس کے لیے متبادل اقدامات تو کیے جا سکتے ہیں. لوگ تو پہاڑوں کے اوپر زندگی کو سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ گرم ترین علاقوں کے اندر زندگی کو سہل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم ایک ایسے ملک کے باسی ہیں کہ جہاں پر مختلف موسم ہیں, تو ہم وہاں پہ ایسی صورتحال کا سامنا ہر سال کرتے ہیں اور ہم اسی کے اوپر پھر سیاست بھی کرتے ہیں, اسی کو پھر جواز بنا کے اپنی سیاست کو طول بھی دیتے ہیں. یہ پاکستان کا المیہ ہے, یہ اب سے نہیں ہے, ہم نے پچھلے کئی سالوں سے اسی المیہ کا سامنا کیا ہے. پاکستان میں ترجیحات کیا ہیں اس وقت؟ آپ یہ دیکھیے کہ بیپر جوائے کا الرٹ جاری ہوا ہے, اس کے ساتھ بارشوں کا الرٹ جاری ہوا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, ہمسایہ ملک نہیں آپ کا کہہ رہا, یہ آپ کا اپنا محکمہ موسمیات بھی کہہ رہا ہے, آپ کا اپنا NDMA بھی کہہ رہا ہے کہ ایسی صورتحال پنپ رہی ہے پاکستان کے اندر. یہ خطرے کے بادل ہمارے اوپر منڈلا رہے ہیں, یہ جب برسیں گے تو یہ بہت سے لوگوں کو بہا لے جائیں گے, یا بہت سا املاک بہا کے لے جائیں گے. اب الرٹ جاری ہوا کراچی میں کہ آپ اتار دیجئے یہ جتنے سائن بورڈز لگے ہوئے ہیں, کسی نے نہیں اتارے. اب سوچئے کہ اگر تیز ہوائیں آئیں, سائن بورڈز گرے, تو وہ جو خطرہ ہے اور اس سے جو نقصان ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ جنہوں نے صرف الرٹ جاری کر دیا, احکامات دے دیے اور اس کے متبادل ابھی تک کوئی اقدام نہ اٹھایا, یا وہ جنہوں نے اتارنے تھے اور ابھی تک وہ اتار نہ سکے؟ آپ دیکھیے کہ ان کی ترجیحات میں کیا ہے. ان کی ترجیحات میں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جیالہ ہی کراچی کا میئر ہوگا. یہ ترجیحات ہیں, ساری توجہ اس طرف ہے. ترجیحات کیا ہیں کہ بزنس مین پینل سے ملنے, اگلے الیکشن میں کس طریقے سے برسر اقتدار آنا ہے, کس کی حمایت حاصل کرنی ہے, کون سے انویسٹر ڈھونڈنے ہیں, اس طرف توجہ دے لیں. ترجیحات کیا ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنے اجلاس بلاتی چلی جا رہی ہے اور اس میں آئندہ کی حکمت عملی پہ غور کیا جا رہا ہے کہ برسر اقتدار کس طریقے سے آنا ہے. جمعیت علماء اسلام فے اپنی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس بلا چکی ہے اور بیٹھ کے باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ کس سے ہمیں اتحاد کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے دیگر جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ صرف انہی چکروں میں پڑی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے مسند پہ بیٹھا جائے گا اور کس طریقے سے کس کو رام کیا جائے گا اور کس طریقے سے اپنے بیانیے کو مضبوط کیا جائے گا. کون لندن بلایا جائے گا, کون جا کے وہاں پہ ملاقات کرے گا, کس طریقے سے اپنی پارٹی ان کے ساتھ ضم کی جائے گی, کس طریقے سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جانی ہے, کس طریقے سے دوسرے کو دبانا ہے. ملکی حالات کے اوپر توجہ کسی کی نہیں. بجٹ دیتے ہیں, اعداد و شمار کا گورکھ دھندا دیتے ہیں, ایسے الرٹ جاری ہوتے ہیں اور ان الرٹس کے مد مقابل آپ پھر سے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے آپ کے سارے اقدامات ہوتے ہیں. ملک کو بچائیے, سیاست آپ کی بچ جائے گی. اگر ملک خطرے سے دوچار ہوا, یہ وہی آبادی پھر سے متاثر ہونے لگی جس نے ماضی قریب میں خود کو متاثر ہونے کے بعد آپ کے رحم و کرم پہ چھوڑا, تو اب دیکھ بھی لیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. تو وہ اب کی بار آپ پہ اکتفا نہیں کرے گی. اب کی بار اگر وہ اٹھی تو آپ کے لیے کہیں پہ بیٹھنا مشکل ہو جائے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.